سکندر اور عریشہ جن کی زندگی کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے۔ سکندر اور عریشہ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ انوشے کی زندگی کو برباد کر کے اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے گھر میں ہی موجود امایا سکندر اور عریشہ کی شادی سے اس قدر جیلس ہو چکی ہے کہ اس نے سکندر اور عریشہ کے کمرے کو آگ لگا دی تاکہ وہ اپنی خوشیوں کو منا ہی نہ پائیں۔ کہتی ہے عریشہ سکندر سے کہ آج ہماری اتنی خوبصورت رات تھی جس کو کسی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ آخرکار ایسا انسان کون ہے جس سے ہماری شادی سے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ سکندر عریشہ سے کہتا ہے کہ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی ہے، بہت سے لوگ آئے تھے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری شادی کو نظر لگ چکی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے تو جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اسے اس دھول کا مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا، اسے میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ عریشہ اور سکندر اپنی شادی کی پہلی رات سے ہی پریشانی کے عالم میں آ چکے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف علیزے جس نے انوشے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کو بھی کھو دیا ہے اور پوری طرح سے اکیلی ہو کر رہ گئی ہے۔ کہتی ہے علیزے کہ میری زندگی جس نے بھی برباد کی ہے اسے میں سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ جس انسان نے میری بہن کی زندگی برباد کی اس کی زندگی کو بھی اس طرح سے برباد کروں گی کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ علیزے چونکہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ اب اپنے بدلے کی شروعات کرے گی، جاتی ہے حمیرہ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں اور اپنا گھر تک چھوڑ دیتی ہے اور جانے سے پہلے وہ تمام تر سامان جو شائستہ نے اسے حنان اور اس کی شادی کے لیے دیا تھا وہ سامان لے جا کر شائستہ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہ سامان ہے جو آپ نے ہمارے رشتے کو بننے کے لیے دیا تھا، لیکن اب اس سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات دوسری تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ میری ماں کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ میری ماں اگر مجھے چھوڑ کر گئی ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں، نہ تو اس بات کو میں بھولوں گی اور نہ ہی میں آپ کو اس بات کو بھولنے دوں گی، کیونکہ یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے اور بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ حنان چپ چاپ علیزے کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ اب علیزے کو وہ کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کرے علیزے اس کی نہ تو کوئی بات سنے گی اور نہ ہی کوئی بات سمجھے گی۔ وہیں پر دوسری طرف امایا جو کہ اپنے اور حمزہ کی شادی نہ ہونے پر اس قدر افسردہ ہوتی ہے کہ کہتی ہے اپنی والدہ سے کہ وہ اس گھر کو بھی آگ لگا کے رکھ دے گی نا تب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حمزہ جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ امایا سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا اور کہتا ہے اپنے والد سے کہ آپ لوگوں نے کیا تماشا بنا کے رکھا ہے، جس لڑکی سے میری منگنی کی تھی آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ کس طرح سے پوری برادری کے سامنے اس نے ہمیں ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا کہ سکندر اور عریشہ کا فنکشن چل رہا ہے، سب کے سامنے آ کر اس نے ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کی۔ امایا کی والدہ بھی امایا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن امایا اپنی والدہ کی ایک بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ میرے راستے میں جو کوئی بھی آئے گا اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہیں پر حمزہ پوری طرح سے علیزے کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ علیزے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ علیزے کی شادی جس حنان سے ہونے والی تھی اس سے اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی سکندر تھا جس نے اس کی بہن انوشے کی زندگی برباد کر دی تھی اور اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی اور جس کی وجہ سے اس کی جان بھی چلی گئی۔ تو کیا کرے گی انوشے کو لے کر علیزے، کس طرح سے بدلہ لے گی اپنی بہن کا اور اپنی والدہ کا، کس طرح سے پہنچے گی حمزہ کے دل میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔